پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتصفعه النار مرة۔ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم سے باہر نکالا جائے گا، ایک قدم چلے گا، پھر لڑکھڑا کر کے گرے گا، پھر آگ کا ایک جھونکا، ایک لپٹ جو ہے اس کو آ کر کے جلائے گی، اور پھر گرتا پڑتا وہ جہنم سے باہر نکل کر کے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے باہر نکالے گا، لیکن جہنم کے دروازے پر اس کا منہ جہنم کی طرف کیا جائے گا کہ تمہیں صرف جہنم سے نجات دی گئی ہے، تمہارا جو رخ ہے، تمہارا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی طرف ہی ہوگا۔ تو آ کے کہے گا جہنم کی طرف متوجہ ہو کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التفت الیہا، اس کی جانب رخ کر کے کہے گا تبارک الذی نجانی منکی، عظمت والا ہے میرا رب جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، تجھ سے باہر نکال دیا ہے، اور کہے گا لقد اعطانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اولین و آخرین میں یعنی پہلے اور بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عطا نہ فرمایا ہوگا۔ باہر نکل آنا ہی اس کے لیے اتنی بڑی نعمت ہوگی، وہ اقرار کرے گا کہ اللہ نے مجھے آج اتنا دیا ہے کہ اب تک کسی کو اتنا نہ دیا ہوگا، اور باہر وہ کھڑا رہے گا، پھر فترفع لہ شجرۃ، اس کے سامنے ایک درخت دکھائی دے گا، ایک درخت سامنے دکھائی دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا مجھے اس درخت سے قریب کر دے، ادنونی من ہذہ الشجرہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے، لیستظل بظلھا واشرب من مائھا، میں اس درخت کے پاس چلا جاؤں، اس کے سائے میں جا کر کے ذرا آرام کروں اور اس کے پانی سے ذرا سیراب ہو جاؤں، پی لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا ان آتیتکھا، اگر میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی، تیری یہ بات مان لی، تسألنی غیرہا، تو تم مجھ سے اس کے علاوہ اور مانگے گا۔ ابھی ایک بات مان لوں، پھر دوسری بات تو کہے گا، پھر وہ مان لوں گا، پھر تو تیسری چیز کا مطالبہ کرے گا۔ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو مجھے یہ بات میری مان لے، مجھے صرف اس درخت کے قریب کر دے، اس کے علاوہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوسرا کوئی سوال نہ کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی یہ بات قبول کر لے گا، اور وہ جانتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ درخت دیکھ کر کے صبر کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ صبر نہیں کر سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ جل کر کے بالکل کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، اس کی شکل، اس کا جسم جو ہے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس پر زندگی کا پانی ڈالیں گے، مائے حیات، تو جس سے اس کا چہرہ نکھر کر کے سامنے آ جائے گا، وہ جو کالخ تھی چہرے پر اور جو جلنے کے آثار تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر سے وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ پھر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات مان کر کے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے گا، پھر اس سے بہتر اسے دوسرا درخت دکھائی دے گا دور، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بندہ پھر التجا کرے گا مولا مجھے اس درخت سے اٹھا کر کے اس درخت کے پاس کر دے، میں وہاں جا کر کے اس کے سائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، اور اس کے سائے میں رک کر کے ذرا وہاں کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں نے نہ کہا تھا کہ میں ایک بات تیری مان لوں گا تو دوبارہ تو مجھ سے مطالبہ کرے گا؟ تو کہتا ہے نہیں، میں تجھ سے کہتا ہوں اب دوسری کوئی چیز نہ مانگوں گا، تو میری صرف یہ بات مان لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی یہ بات مان لے گا اور اس کو یہاں سے اٹھا کر کے دوسرے درخت کے قریب کر دے گا، اور پھر اس کے بعد تیسرا ایک درخت ہوگا جو جنت کے دروازے کے پاس ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التجا کرے گا کہ مجھے اس جنت کے دروازے کے پاس جو درخت ہے مجھے وہاں کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہی فرمائے گا میں نے تجھ سے کہا تھا
کہ میں تیری بات مانوں گا تو دوسرا پھر مطالبہ کرے گا. تو بندہ پھر عرض کرتا ہے مولا یہ آخری میری بات ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے صرف جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے جو وہاں درخت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی یہ بات بھی مان لے گا اور اس کے جنت کا جو دروازہ ہے وہاں جو درخت ہے وہاں پر کھڑا کر دے گا اور وہاں کچھ عرصہ ٹھہرا رہے گا. اور اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ السمیع